حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ کا آخری حج تھا جس میں آپ نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام، خدا کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا، اور اس طرح دعوت اسلامی کو اٹھانے، انسانوں کی تعلیم و تنظیم اور تربیت اور تزکیہ کرنے، اور پھر ایک عظیم الشان صالح گروہ کے جہاد کی مدد سے اسلامی نظام کا کامل نمونہ پیش کر دینے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ مدینہ آ کر رہ رہے تھے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اعلان ہوتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ کر جمع ہونے لگے، اور ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ کو کرتے دیکھے۔ آخر کار مدینہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا، اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہو کر ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچا، اور اس دن اس قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا، اور دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالخلیفہ میں نماز پڑھی، اور پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا میں پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہاں پہنچ کر جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور آپ قربانی کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز میں توحید کا تلبیہ پڑھا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری تعریف تیرے لیے ہے، یہ سب احسانات تیرے ہی ہیں، اور بادشاہی سراسر تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ کے رفقا سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔ پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص تلاوت فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ آئے، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، بلا شبہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور فرمایا میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں۔ بس آپ پہلے صفا پر آئے، اور صفا پر آپ اتنی اونچائی تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے پڑھا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقا سے خطاب فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خودی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے، اور خود رسول اللہ جو اپنے ہمراہ اونٹ لائے تھے، یہ کل 100 اونٹ تھے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو خودی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذوالحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ منا کے طرف روانہ ہو گئے، اور لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر منا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے منا میں کچھ دیر قیام کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے حکم دیا کہ منا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، نہ حق کسی کا خون بہانا اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، اور خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے روندی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرتا ہوں۔ ان کو قبیلہ خزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبات سختی سے منع ہو گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں، اور اے لوگوں، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں رکھا ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا کشادہ دلی سے کھانے پینے اور لباس کا اہتمام کرو، اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو اس کی رہنمائی میں چلتے رہو گے تو تم کبھی بھی راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نصیحت و خیرخواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں کو پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق